کچھ روز قبل ایک تعلیمی ادارے میں جانا ہوا، وہاں حفظ کی کلاس کا امتحان لی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اور بہت خوبیاں تھیں اس کلاس کی۔ عموماً قرآن مجید کا امتحان لیتے وقت یا قرآن مجید کو سنتے وقت لوگ 3 چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ نمبر 1 لہجہ، کہ بچے کی آواز کیسی ہے، لوگ اس کو کتنے شوق سے سنتے ہیں اور سنتے ہوئے مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، سرور آ رہا ہوتا ہے، اس کو لہجہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز تجوید ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخارج اور صفات سے ادا کرنا، اور تیسری چیز پختگی ہے۔ ان کی منزلیں کیسی مضبوط ہیں، کیسی پختہ ہیں۔ تو عموماً اگر بچوں کی 10 سپارے سے اوپر ہو جائیں یا 5 سپارے سے اوپر ہو جائیں، ان کی منزل کچی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اساتذہ کرام اور ذمہ داران اور والدین بچے بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہماری منزل کیوں کچی رہے گی۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں بچوں کا مطالعہ سنتا ہوں تو مطالعہ ایسے سنتا ہوں کہ بچے کو میں پہلے پڑھا دیتا ہوں کہ بیٹا آپ نے ایسے پڑھنا ہے اور ایک ایک حرف کے مخرج کو ایسے ادا کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے آواز کا اتار چڑھاؤ ایسے کرنا ہے، یہاں پہ اس کی طرز ایسے بنانی ہے۔ تو بچوں کو وہ قاری صاحب خود پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی طرح سنتے ہیں، پھر اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کر کے اس ایک ایک حرف کو 15 مرتبہ ٹھیک کرواتے ہیں کہ بیٹا میرے سامنے بیٹھ کے اس کو یاد کرو۔ عموماً مکاتب میں جو کمزوری ہوتی ہے مطالعہ سننے میں، مطالعہ اچھے طریقے سے نہیں سنا جاتا، اور یہ بچوں کو نشان لگا کے ان کو بھیج دیا جاتا ہے بیٹا آپ خود جا کے یاد کریں، یا کسی بچے سے کہلوا لیا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اساتذہ کرام اور ذمہ داران آپس میں پیار محبت کے ساتھ مشورہ کر کے اس کا حل تلاش کریں۔ جب مطالعہ کچا ہوگا تو یقیناً سبق بھی کچا ہوگا۔ تو سبق کے حوالے سے قاری صاحب نے بتایا کہ جب میں بچے کا سبق سنتا ہوں، ایک دائیں سے بائیں پھر بائیں سے دائیں طرف سنتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بچے کا سبق قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ مکمل صورت ہے، تو بچے کا شروع سے آخر تک سن لیا، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِين، پھر بچے سے کہا جاتا ہے آخر سے شروع تک کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِين وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کا جب اس طرح سبق سنتا ہوں تو بچے کو پتہ چل جاتا ہے آگے آنے والی آیت کون سی ہے اور اس سے ماقبل والی آیت کون سی ہے۔ جب بچے کا سبق مضبوط ہو جاتا ہے، پھر جب سبق کی سنانے کی باری آتی ہے تو یقیناً ان کا سبق مضبوط ہے، سبق کی آٹومیٹک ہی مضبوط ہوگی، اور جو ان کے سپارے مکمل ہوتے جاتے ہیں ان کی منزل پختہ ہوتی رہتی ہے۔ کہ وہ مطالعہ خود پڑھانے کا اہتمام فرمائیں، اور جتنا استاد کا لہجہ اچھا ہوگا بچوں کے اندر بھی وہ لہجہ منتقل ہوگا، اور سبق کو اگر ہم اس انداز سے پڑھائیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی سبقی اور منزل بھی اچھی طریقے سے ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔